نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ زینت محفل، عزت مآب پیرزادہ ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب الازہری دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم علامہ مولانا پیر محمد مشتاق صاحب الازہری دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم مولانا سید انوار الحسن شاہ صاحب، اسٹیج پر موجود قابل صد عزت و احترام علماء و مشائخ، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے اپنے سینوں کو علم سے منور کرنے والے شاہین صفت علماء کرام اور معزز سامعین کرام، آج کی یہ نشست ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور آپ کا ذکر خیر کرنا اور آپ کی تعلیمات کو عام کرنا اور آپ کی سوچ اور فکر پر بات کرنا اور یہ نظریات، یہ خیالات اور دین کا جو کام حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے وہ اگلی نسل تک منتقل کرنا یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ یہ ذکر خیر اس وجہ سے محض نہیں کیا جاتا کہ آپ کے شاگردوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یا آپ کا حلقہ ارادت بہت وسیع ہے اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کرنے والے ہیں، اور محض عقیدت و احترام کی بنا پر اور ایک روحانی اور علمی تعلق کی بنا پر آپ کا ذکر خیر نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کا ذکر خیر اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ یہ علم کی ترقی کا دور ہے، شعور کی ترقی کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، اور آج کی نسل کے پاس، آج کے نوجوان کے پاس معلومات حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں، اور وہ محض عقیدت و محبت کی بنا پر کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ علم اور تحقیق کے اس دور میں وہ ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، دلیل کی بات کو مانتے ہیں، شعور کی بات کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیمات کی صورت میں، اپنی تصنیفات کی صورت میں، اپنے اقوال کی صورت میں اور اپنے کام کی صورت میں ایسا مواد اور ایسا علمی سرمایہ چھوڑا ہے، اور اپنے شاگردوں کو اور معتقدین کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ دینی نظریات کو بے دھڑک بیان بھی کر سکتے ہیں اور ان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کے افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ کی تصنیفات سے اقتباس کرتے ہوئے، آپ کی تحریروں کو پڑھ کر انسان کسی بھی سٹیج پر ہو، کسی بھی فورم پر ہو، وہ بلا جھجک اور بے دھڑک عقلی بنیادوں پر دلائل کے ساتھ کسی بھی فورم پر اپنی بات کر سکتا ہے، اپنے دینی نظریات کو بیان بھی کر سکتا ہے اور ان کا تحفظ بھی کر سکتا ہے۔ جو یہ وقت بڑا نازک ہے، الہاد کی قوتیں، لادینیت کی قوتیں چاروں طرف سے حملہ آور ہیں، اور تعلیم کے نام پر دین سے بیگانگی اور دین سے بیزاری کا درس دیا جا رہا ہے، تو ایسے میں
ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کی تحریریں ہمارے لیے ایک ڈھال کا کام دیتی ہیں اور ہمیں ہر میدان میں سرخری اور کامیابی مہیا کرتی ہیں۔ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کی خدمت کا جس قدر کام کیا ہے اور دینی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے جو آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی گوشے ہیں، کئی پہلو اور کئی زاویے ہیں، اور آپ نے جو کام کیا ہے، دین کی خدمت کا کام کیا ہے، دین کی ترویج و اشاعت کا جو کام کیا ہے، وہ جس رنگ میں بھی ہے، اس کا جو بھی پہلو لیا جائے وہ اس قابل ہے، وہ اتنا شاندار ہے، اتنا نمایاں ہے، اتنا واضح ہے، اتنا جاندار ہے کہ آپ کی خدمت دین کے ہر پہلو پر ایک الگ نشست منعقد کی جا سکتی ہے اور ہر کام کو ایک الگ محفل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے تفسیر لکھی، بہت سے اہل علم نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اور اس ترجمہ اور تفسیر کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھی، آپ کی زندگی کے شب و روز لکھے، وصال سے لے کر پیدائش سے لے کر وصال تک کے حالات نبی کریم علیہ السلام کے قلم بند کیے، اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لطف حاصل کرتے ہیں، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی سیرت پڑھے، ضیاء النبی پڑھے، اسے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے۔ الغرض آپ نے مختلف جہتوں میں دین کی خدمت کا کام کیا ہے۔ آج کی اس نشست میں میرے پیش نظر یہ پہلو ہے کہ وہ ہستی جس کو ہم ضیاء الامت کے نام سے جانتے ہیں، جن کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کے کارہائے نمایاں کو بیان کرتے ہیں، وہ ہستی ضیاء الامت کیسے بنی، ان کے پیچھے کون سی شخصیت تھی جنہوں نے آپ کو ضیاء الامت بنایا۔ وہ ہستی آپ کے والد گرامی غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی تربیت نے، آپ کی توجہ نے، آپ کی محنت نے، آپ کی نصیحتوں نے حضور ضیاء الامت کو ضیاء الامت بنایا، اور اس قوم کو ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی پیش کی، اور پھر آپ نے ہزاروں علماء کرام اس قوم کو عطا کیے۔ غازی اسلام جسٹس پیر محمد کرم غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی اتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ بچپن میں ہی جب 1925 میں آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ قائم کیا اور ساتھ ہی محمدیہ غوثیہ پرائمری اسکول بھی بنایا، تو ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اس سکول کے پہلے طالب علم ہیں۔ آپ نے پرائمری تک تعلیم اسی سکول میں حاصل کی، اور پھر یہ سلسلہ تعلیم کا چلتا رہا۔ آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی، مختلف جید علماء کرام سے مختلف علوم کی کتابیں پڑھی اور دینی تعلیم کی تکمیل ہو گئی۔ پھر جب دورہ حدیث شریف کا مرحلہ آیا تو شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم سے اور آپ کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دورہ حدیث شریف کی تعلیم کے لیے بھیجا جائے۔ تو یہ بھی حضور غازی اسلام کا ہی فیصلہ تھا کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے سارے فیصلے آپ خود فرما رہے تھے، اور پھر یہ فیصلہ اتنا خوبصورت ثابت ہوا، اتنا اہم ثابت ہوا کہ جب آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل کر لیا، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم کا فیض حاصل کر لیا، آپ کی دستار بندی ہوئی، تو آپ کے استاد گرامی حضرت صدر الافاضل
مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آج میں مطمئن ہوں میرے پاس علم حدیث کی اور دینی تعلیم کی جو امانت تھی آج میں نے وہ موضوع شخص تک پہنچا دی۔ یا رسول اللہ تو یہ حضور حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو عالم اسلام کی مشہور جامعہ الازہر میں داخلہ دلوایا جائے اور آپ وہاں سے مزید علم حاصل کریں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے رخصت کیا جامعہ ازہر جانے کے لیے تو آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بیماری کے عالم میں آپ میرے لیے بہترین سہارا ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنی مجبوریوں پر دین کی خدمت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ غازی اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیصلہ تھا کہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو حصول علم کے لیے مصر روانہ کیا اور اپنی مجبوریوں پر دین کی خدمت کو ترجیح دی۔ اور پھر جتنا عرصہ آپ مصر میں قیام پذیر رہے، غازی اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے جتنے بھی خطوط آتے آپ فرماتے ہیں کہ ان پر تاریخ اگرچہ مختلف ہوا کرتی تھی، مضمون سب کا ایک ہی ہوتا تھا کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھنا ہے اور اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دینا ہے۔ تو یہ وہ غازی اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں ہیں، انداز تربیت ہے جس نے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ضیاء الامت بنایا ہے۔ تو حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت لمحہ بلمحہ ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نظر آتی ہے، اور یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کئی راتیں ایسی گزری ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد کتاب کے مطالعہ میں مصروف ہوا ہوں اور کتابیں اپنے اسرار و رموز مجھ پر منکشف کرتی رہی ہیں، اور میں اس قدر کتاب کے مطالعے میں کھو گیا ہوں کہ فجر کی اذان جب ہوئی ہے تو پتہ چلا رات گزر چکی ہے۔ اور دربار شریف پر ایک عجیب روح پرور منظر ہوا کرتا تھا، دیکھنے والے بتاتے ہیں، اور استاد محترم پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خانقاہ پر یہ منظر ہوتا تھا کہ حضرت غازی اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز کے بعد نوافل میں مصروف ہو جاتے اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہو جاتے۔ باپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور حضور ضیاء الامت جیسا فرزند وہ کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہے، اور دیے کی روشنی میں آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب دیا روشن ہوتا تو پروانے ہجوم کر کے اس کے اوپر آ جاتے اس روشنی پر۔ ایسی صورتحال یہ طبیعت پر ناگوار گزرتی ہے، لیکن حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ صورتحال ایک مقابلے کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ ایک طرف ظاہری شمع کے پروانے ہیں اور ایک طرف علم کی شمع کا پروانہ ہے، دونوں میں مقابلہ جاری ہے کہ زیادہ دیر تک کون اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں رات کے آخری پہرے میں، رات کے آخری وقت میں جو ظاہری شمع کے پروانے ہیں وہ تو رفو چکر ہو جایا کرتے، لیکن علم کی شمع کا پروانہ ضیاء الامت رات کے آخر تک کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے۔ تو یہ حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی، اور یہ آپ کا ملت اسلامیہ پر عظیم احسان ہے کہ اگر حضور غازی اسلام رحمت اللہ تعالی جیسا عظیم باپ ہو
جس کی فکر بلند ہو، جس کی سوچ عظیم ہو، جس کا انداز تربیت اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، تو پھر فرزند بھی حضور ضیاء الامت جیسا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ غازی اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو میں نے یہ چاہا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختلف خدمات کے حوالے سے، آپ کی صفات کے حوالے سے، آپ کے علم کے حوالے سے، آپ کی روحانیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو تھوڑا سا تذکرہ اس شخصیت کا بھی ہو جائے جنہوں نے ہمیں حضور ضیاء الامت جیسی شخصیت عطا کی ہے۔ انہی الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان عظیم بزرگوں کی قبر انور پر، ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے، اور تاکہ ہمیں قیامت یہ فیض جاری و ساری رہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔